ایک گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے اور وہ بہت ہی غریب تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام صلاح الدین تھا۔ اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں ڈارک براؤن تھیں، بال اس کے گولڈن براؤن سلکی تھے۔ ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے۔ اس کو قریب کے ایک اسکول میں ڈالا تھا۔ بچہ بہت ذہین تھا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے امی ابو گھر کے کام میں بھی ساتھ دیتا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی کیونکہ صلاح الدین شادی کے 13 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کو اکلوتے بچے سے بہت محبت تھی۔ گاؤں میں اسکول فیس اتنی نہیں تھی لیکن کھانے پینے کا مسئلہ لگا رہتا تھا۔ لڑکے کی ماں وہاں کے جاگیردار کے گھر ملازمہ تھی اور والد ان کی زمینوں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تو ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ جاگیردار کا ایک بیٹا شمائل اور ایک بیٹی رخسانہ تھی۔ یہ دونوں بھی صلاح الدین کے ہم عمر تھے اور صلاح الدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جاگیردار کا بیٹا صلاح الدین سے جلتا تھا کیونکہ وہ اپنی کلاس میں اول آتا تھا۔ جاگیردار کی بیٹی بھی پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ ایک دن صلاح الدین جب گھر آ رہا تھا تو راستے میں شمائل نے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ روک کر بہت مارا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ صلاح الدین وقت 10 سال کا تھا۔ جب صلاح الدین گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو صلاح الدین نے بتایا کہ مجھے شمائل نے مارا ہے کیونکہ وہ مجھ سے جلتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ نے کہا، بیٹا اس بات کو یہی دفن کر دو ورنہ جاگیردار ہمیں نوکری سے نکال دے گا۔ صلاح الدین اس وقت تو چپ ہو گیا۔ صلاح الدین ایک ذہین لڑکا تھا تو اس نے سوچا وقت آنے پر وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگلے دن صلاح الدین اسکول گیا تو وہ لڑکے پھر اس کو چھوڑنے لگے، تو شمائل کی بہن نے ان کو باتیں سنائی۔ رخسانہ اپنے بھائی جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی لیکن شریف النفس اور چھوٹی سی عمر میں باپردہ لڑکی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرے اور یہ سب جوان ہو گئے۔ گاؤں میں کوئی کالج نہیں تھا تو صلاح الدین شہر کے ایک کالج میں پڑھنے لگا۔ رخسانہ بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ رخسانہ کو صلاح الدین بچپن سے ہی پسند تھا۔ رخسانہ نے خود صلاح الدین کو پرپوز بھی کیا تھا لیکن صلاح الدین نے اسے منع کر دیا کیونکہ اسے ڈر تھا اگر یہ بات اس کے پاگل بھائی کو پتہ چلی تو اس کی پڑھائی رک جائے گی اور وہ اس کے ماں باپ کو تنگ کرے گا۔ کیونکہ شمائل کو پڑھائی کا تو شوق تھا ہی نہیں تو اپنے باپ کے کام کو دیکھتا تھا اور ایک حساب سے بدمعاش بھی تھا کیونکہ اس کے والد کے تعلقات بہت تھے۔ لیکن یہ بات چھپ تو سکتی نہیں تھی، ایک نہ ایک دن سامنے آنی ہی تھی۔ تو کسی نے شمائل کو بتا دیا کہ تمہاری بہن تمہارے ملازم کے بیٹے پر عاشق ہے۔ اس دن شمائل تہش میں تھا۔ اسے پتا تھا صلاح الدین کب کالج سے گھر جائے گا، تو وہ اس کی طاق میں راستے میں بیٹھ گیا۔ جب صلاح الدین وہاں پہنچا تو اس کے گنڈوں نے اسے پکڑ کے بہت مارا اور اس کو زخمی کر دیا۔ اتفاق سے شمائل کا باپ بھی وہاں پہنچ گیا اور صلاح الدین کی جان بچ گئی۔ جب شمائل نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ ہماری بہن کے ساتھ عاشقی کرتا ہے تو شمائل کا والد اسے اپنے ساتھ حویلی لے گیا جہاں صلاح الدین کے والد والدہ بھی موجود تھے۔ اس کے والدین نے جاگیردار کے سامنے ہاتھ جوڑے لیکن جاگیردار غصے میں تھا۔ وہاں رخسانہ بھی آ گئی۔ اس نے اپنے والد سے بات کرنا چاہی لیکن اس کے والد نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا، تم چپ ہو جاؤ۔ صلاح الدین جاگیردار کو بار بار کہنے لگا کہ یہ بات غلط ہے، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ جاگیردار اس وقت غصے میں تھا، کچھ نہیں سنی۔ جاگیردار نے صلاح الدین کے ماں باپ کو کہا، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو اسے گاؤں سے دور لے کر جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا ہمیں۔ صلاح الدین کے والد نے ان کی بات مان لی اور ان کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا لے کر وہاں سے دور چلے گئے۔ صلاح الدین کے والد کا ایک دوست تھا جو ویل سیٹ تھا۔ وہ ایک شہر میں رہتا تھا، تو یہ سب کسی طرح ان تک پہنچ گئے اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ ان کا نام قدوس تھا۔ صلاح الدین کے والد کے قدوس پر پرانے احسانات تھے تو انہوں کا کہا، آپ ٹینشن مت لے، میں آپ کے لیے گھر اور کام کا بندوبست کرتا ہوں۔ قدوس سیالکوٹ شہر میں رہتا تھا اور صلاح الدین کا والد جس گاؤں سے آیا تھا اس کا نام نور آباد تھا۔ تو ایک دن بعد ان کے لیے کرائے کے گھر کا انتظام ہو گیا جس میں 2 کمرے، 1 عدد کچن، 1 واش روم اور چھوٹا صحن تھا۔ صلاح الدین کے والد کے پاس کوئی رقم نہیں تھی تو کرایہ قدوس صاحب نے ادا کر دیا تھا۔ قدوس صاحب ایک اخبار کے لکھاری تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جو دونوں ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے اور ان کی بیگم اسکول ٹیچر تھی۔ قدوس صاحب نے صلاح الدین کے والد کو ایک کپڑے کی فیکٹری میں ملازمت دلا دی۔
صلاح الدین ظاہر ہے کالج میں تھا تو قدوس صاحب نے اس کے لیے کوشش کی۔ کیونکہ آدھا سال گزر گیا تھا فرسٹ ایئر کا، تو اپنے تعلقات کے بدولت اسے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن مل گیا۔ صلاح الدین ذہین تھا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھی۔ قدوس صاحب کا ایک بیٹا صلاح الدین کا کلاس فیلو اور دوسرا سیکنڈ ایئر میں تھا۔ صلاح الدین کی والدہ کے لیے کوئی کام نہیں تھا تو وہ گھر کے کام دیکھتی تھی۔ صلاح الدین بھی پڑھائی میں تیز تھا تو کالج میں مڈ ایگزام ہوئے تو صلاح الدین نے اس میں ٹاپ کیا۔ قدوس صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ایک دن تم بہت آگے جاؤ گے۔ صلاح الدین کے والدین بھی بہت خوش تھے اور ان کو یقین تھا جو جاگیردار اور اس کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا وہ سب جھوٹا الزام تھا۔ وہاں جاگیردار اس دن کے بعد سے رخسانہ پر سختی کرنے لگا اور جب بھی وہ کالج جاتی تھی تو ساتھ میں ڈرائیور اور ان کا خاص بندہ ساتھ جاتا۔ جاگیردار نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا، کیونکہ صلاح الدین کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے جاگیردار کی عزت پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کبھی۔ رخسانہ کو بھی افسوس تھا کہ اس کی وجہ سے صلاح الدین اور اس کے ماں باپ کو گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا۔ شمائل کو وہ ساری خبر دینے والا کوئی اور نہیں، رخسانہ کا اپنا کزن تھا۔ جاگیردار کا بڑا بھائی جو کہ مر گیا تھا تو اس کا ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ حویلی میں ہی رہتے تھے اور وہ رخسانہ کو پسند کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رخسانہ کسی اور کو پسند کرے، لیکن رخسانہ اسے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ بھی اس کے بھائی کی طرح آوارہ تھا اور پورا دن صرف آوار گردی کرتا تھا۔ وہ جاگیردار کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے اور جاگیردار رخسانہ کی شادی بھی اسی سے کرنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرے تو بورڈ کے پیپر قریب آنے لگے۔ صلاح الدین پڑھائی میں اور محنت کرنے لگا کیونکہ اسے محنت کر کے بڑا آدمی بننا تھا۔ ماں باپ اس کے غریب تھے۔ پھر وہ دن آ گئے اور صلاح الدین نے پورے سیالکوٹ میں ٹاپ کیا۔ نیوز پیپر میں اس کا نام آیا کیونکہ قدوس صاحب ایک نیوز پیپر کے لکھاری تھے تو انہوں نے باخوشی اس خبر کو اخبار میں چھاپا۔ صلاح الدین کے والدین بہت خوش تھے اور خوشی سے رو رہے تھے۔ قدوس صاحب نے ان کو تسلی دی کہ آپ کے اچھے دن جلد آئیں گے۔ یہ خبر دوسرے بھی اخبارات میں چھپی تھی۔ صلاح الدین کا پرانا گھر لاہور کے قریب ایک گاؤں میں تھا تو وہ خبر وہاں بھی رخسانہ تک پہنچ گئی۔ رخسانہ بھی ذہین تھی اور اچھے نمبرز سے پاس ہوئی اور وہ بہت خوش تھی کہ صلاح الدین نے ٹاپ کیا اور وہ خیر خیریت سے ہے۔ قدوس صاحب نے مٹھائی منگوا کر صلاح الدین کا منہ میٹھا کیا۔ صلاح الدین کے والد نے قدوس صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ صلاح الدین نے ٹاپ کیا، وہ آپ کی بدولت ہے، ورنہ ہم کہاں کہاں بھٹکتے۔ قدوس صاحب نے ان کو کہا کہ صلاح الدین میرا بھی بیٹا ہے اور میں بس آپ کے احسانات کا بدلہ جھکا رہا ہوں۔ صلاح الدین کے والد کی وراثت میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جب صلاح الدین پیدا نہیں ہوا تھا۔ قدوس اور ان کی بیگم قریب شہر میں رہتے تھے۔ قدوس صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ قدوس صاحب کی شہر میں کریانہ کی شاپ تھی اور صلاح الدین کے والد کی ان سے وہی سے دوستی تھی۔ جب قدوس صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو صلاح الدین کے والد نے چھوٹی سی زمین بیچ کر قدوس صاحب کا علاج کروایا۔ صلاح الدین کے والد کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔